بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن منصور حلاج۔ ابو عبداللہ ابو المغیث الحسین بن منصور حلاج طور نجد بیضہ فارس میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی بیضہ ہے جہاں عربی نحو کے امام سیبویہ اور مفسر قرآن بیضاوی بھی پیدا ہوئے۔ دادا کا نام محمی تھا اور وہ مجوسی تھے۔ والد کا نام منصور تھا اور اس خاندان میں اسلام قبول کرنے والے پہلے بزرگ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسین بن منصور حلاج ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہے، مگر یہ بات قیاس کے خلاف ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ بیٹے سے باپ کا نام روشن ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک حسین حلاج سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سپوت پیدا نہ ہوا ہوگا۔ حلاج کا اصل نام حسین شاید ہی کوئی جانتا ہو، لیکن منصور کے نام سے کوئی ناواقف نہ ہوگا۔ حالانکہ منصور اس کا نہیں، اس کے باپ کا، اور حسین خود اس کا نام ہے، لیکن اب سب لوگ اس کو منصور ہی کہتے ہیں۔ حسین بن منصور حلاج بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ واسط چلے گئے اور وہیں نشو و نما پائی۔ 12 سال کی عمر میں مدرسہ دارالحفاظ سے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ عمر 16 سال ہو گئی ہوگی۔ 260 ہجری تستر منتقل ہوئے، جہاں سہل بن عبداللہ تستری حلاج کے سب سے پہلے پیر طریقت اور حضرت ابو الحسین نوری عمر بن عثمان مکی سے علوم متداولہ کی تحصیل اور اکتساب فیض کیا۔ بغداد گئے اور وہاں سے حضرت جنید بغدادی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ 284 ہجری تک اپنے زمانے کے نامور صوفیاء عظام اور علماء کرام کی صحبت میں رہے اور فیض یاب ہوتے رہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب انہوں نے مقامات سلوک طے کیے، مگر بغیر شیخ کی اجازت کے مطالعے اور کسب فیض کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا شیخ کی طرف سے ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 19 برس کے تھے کہ حضرت ابو یعقوب الاقطع کی صاحبزادی ام الحسین سے شادی کی۔ حسین بن منصور نے صرف ایک شادی کی اور اس میں سے 3 بیٹے عبداللہ، سلمان، احمد اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ عمر بن عثمان مکی اور ابو یعقوب الاقطع کے درمیان شدید منافرت کی کیفیت کے سبب حضرت منصور بن حلاج خسر اور مرشد کے درمیان پستے رہے، اور ایک مرحلے پر تو حضرت جنید بغدادی سے اس سلسلے میں شکایت بھی کی تو آپ نے انہیں حوصلے اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے دونوں بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا۔ آپ حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کم و بیش 2 سال وہاں قیام کے بعد چند فقراء کے درمیان خوزستان قیام کرتے ہوئے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت بغدادی کے خدمت میں حاضر ہوئے، مگر انہوں نے حسین بن منصور حلاج کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور بے نیازی کا سلوک روا رکھا۔ کچھ بدخواہ بھی آپ کے خلاف کمر بستہ ہو گئے۔ اس صورتحال سے بیزار ہو کر حضرت حسین بن منصور حلاج دوبارہ تستر تشریف لے گئے۔ وہاں 1 برس قیام کا عرصہ بہت ہنگامہ خیز رہا۔ ایک طرف تو آپ مرجع خاص و عام بنے رہے، مگر دوسری طرف بعض حاسدین کی کارروائیاں تیز تر ہوتی گئی۔ آپ مشکل خاندان کو تستر سے بغداد لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس ساری صورتحال نے اس قدر پریشان کیا کہ حسین بن منصور نے تنگ آ کر تجرد اختیار کر لیا۔ آپ اس عرصے میں کبھی صوفیانہ خرقہ چھوڑ کر دنیا داروں کا لباس زیبدن کر لیتے، کبھی پھر مختصر انسلا لباس پہننا شروع کر دیتے۔ 291 میں آپ نے مریدوں کے ہمراہ دوسرا حج کیا۔ واپسی پر آپ نے اب ملکوں تبلیغ کے لیے گھومنا شروع کر دیا۔ ایران، خراسان، اہواز، ماوراء النہر، ترکستان، ہندوستان، چین میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ آپ نے اس دورے میں سندھ اور کشمیر میں بھی تبلیغ کا کام کیا۔ جب بھی بیوی بچوں سے جدا ہوتے تو انہیں اپنے برادر نسبتی سالے کے حوالے کر کے جاتے۔ کبھی دنیا داروں کی صحبت اختیار کرتے، کبھی فقراء کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتے۔ اس زمانے میں بے پناہ مقبولیت پائی، کشف و کرامت میں طاق ہو گئے۔ ہندوستان کے لوگ انہیں ابو المغیث، چین اور ترکستان والے مقیت، خراسان کے عوام ممیز
فارس کی عوام ابو عبداللہ زاہد، خوزستان والے شیخ حلاج الاسرار، بغداد والے لوگ مستلم اور بصرہ کے لوگ انہیں مہیر کہتے تھے۔ ان حقائق کا پتہ ان خطوط سے چلتا ہے جو مختلف علاقوں سے حضرت حسین بن منصور حلاج کے نام آتے رہتے تھے۔ حسین بن منصور نے بیضا، واسط، تستر، بصرہ، بغداد، نیاہوند، ہمدان، رے، اصفہان، قم، نشاپور، ہرات، مرو، بلخ، تالقان، بخارا، سمرقند، منصورہ، ملتان اور کشمیر میں کہیں طویل اور کہیں مختصر قیام کیا۔ اس عرصے میں آپ نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا اور ان کی معاشرت و تہذیب سے آگاہی بھی حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب جگہ جگہ آپ کے معتقد پیدا ہو گئے اور سرکار آپ سے خائف ہونا شروع ہو گئی۔ آپ حج کی غرض سے تیسری مرتبہ 294 ہجری میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو 2 برس تک وہیں مقیم رہے۔ 296 ہجری میں مکے سے واپس بغداد پہنچے تو مکمل طور پر باطنی تبدیلی کی گرفت میں تھے اور بڑی تعداد میں لوگ آپ سے اکتساب فیض کے لیے نسبت جوڑ رہے تھے۔ آپ نے تبلیغ دین کا فرض ادا کرتے ہوئے کشف و کرامت کے مظاہروں سے کام لیا اور یہ سلسلہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ مخالفین نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور سے شروع کر دیا۔ سرکاری عہدیداروں میں آپ کی کرامات کا چرچا 297 ہجری میں پہلی مرتبہ ہوا اور ابن داؤد اصفہانی ظاہری کے فتویٰ پر دبری کے مقام سے گرفتار کر لیا گیا۔ آپ 1 سال بعد سرکار کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دواس نامی غلام کی مخبری پر حسین بن منصور حلاج دوسری مرتبہ عراق کے علاقے سوس کے مقام سے 301 ہجری میں گرفتار کر کے بغداد روانہ کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ 301 سے لے کر 310 تک فتنوں کے عروج کا زمانہ تھا اور عباسی خلیفہ مقتدر باللہ بس نام ہی کا مقتدر تھا۔ طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ وزیر اور مشیر اپنے اپنے گروہ بنا کر خلیفے پر زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ مالیہ اور خراج کی وصولی میں بے پناہ سختی کی جا رہی تھی اور دوسری طرف بھوک کا یہ عالم تھا کہ تنگ آ کر لوگوں نے بصرہ اور موصل کے گودام لوٹ لیے تھے۔ حامد بن عباس جو کہ وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا تھا، حسین بن منصور حلاج کے خلاف تھا۔ اس نے مقتدر باللہ سے مطالبہ کیا کہ حلاج اور ان کے حواری میرے حوالے کر دیں۔ مقتدر نے مطالبہ تسلیم کر لیا مگر دربان جو کہ حلاج کا معتقد تھا حائل ہوا۔ حامد بن عباس مصر رہا کہ حلاج اور حواری اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ بالآخر خلیفے نے حامد بن عباس کا مطالبہ تسلیم کر دی۔ اسلامی حکومت میں 2 اہم ترین عہدوں وزارت اور حجابت میں سے حاجب نصر حلاج کا معتقد تھا۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ انہیں سزا نہ دی جائے مگر وزیر حامد روزانہ حلاج کو دربار میں بلاتا اور کوشش کرتا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس پر موت کی تعزیر جلد سے جلد دی جا سکے۔ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ مجذوب الحال درویش اور خدا رسیدہ صوفی حلاج 8 سال 8 ماہ اور 8 دن قید میں رہے۔ یہ سارا عرصہ اس کشمکش میں گزرا کہ حسین بن منصور کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان کھینچا تانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ خلیفہ مقتدر باللہ کی ماں، بعض وزراء اور سرکاری اہلکار بھی حلاج کی حمایت کر رہے تھے، لیکن وزیر حامد بن عباس کے سامنے کسی کی دال نہیں گلی۔ حالانکہ جتنے بھی الزامات عائد کیے گئے وہ سب کے سب غلط تھے۔ حسین بن منصور مختلف جیلوں میں قید رہے، ان پر بے تحاشا الزام عائد کیے گئے، مثلا قرآن بنانے کا دعویٰ، خط کی کفریہ ابتدا، مہدویت کا دعویٰ، ان الحق کا کر خدائی کا دعویٰ، سحر کی تعلیم، حج کرنے کا غلط طریقہ، حلول کے قائل، مریدوں کو حلاج کو خدا کہنا، تھے کچھ بنتے کچھ تھے، اسلامی عبادات کے مفہوم میں تبدیلی، کفریہ اشعار، دوبارہ زندہ ہو جانے کے دعویٰ۔ حسین بن منصور پر فرد جرم عائد کرتے وقت اور بعد میں جب کبھی محولہ والا الزامات کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں بار بار فرمایا، میری پیٹھ مضبوط ہے، میرا خون حرام ہے، عقیدتاً میں مسلمان ہوں، مذہباً سنی ہوں، اور تفصیل یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح کا قائل ہوں۔
یہ حقیقت ہے کہ حلاج شرعی حدود و قیود پر کاربند تھے، صوم و صلات کے پابند اور نوافل کثرت سے ادا کرتے رہتے تھے، 1000 رکعت نفل روزانہ ادا کرتے تھے، اور بیڑیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس ریاضت کا معمول قائم رہا۔ کھانا پینا بالکل برائے نام تھا، اس کے لائی کے بغیر یہ عمل کب ممکن ہے؟ آپ نے 304 ہجری میں تحسین الازل بھی جیل میں تخلیق کی۔ حامد بن عباس ہر صورت حلاج کو سزائے موت دلوانے کا تہیہ کر چکا تھا، حالانکہ شافعی اور حنفی قاضیوں نے ان کے خلاف فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حنفی قاضی کے معاون قاضی ابو بکر عمر نے قاضی کی کرسی پر خلاف روایت بیٹھ کر حامد بن عباس کی خواہش پوری کی اور سزائے موت کے لیے لکھے گئے فتویٰ پر 84 علماء کے دستخط بھی ثبت کرا لیے۔ اس موقع پر حامد قاضی کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آیا تاکہ وہ قتل کے حکم پر کسی نہ کسی طرح دستخط کر دے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ حضرت جنید بغدادی سے قتل کے فتویٰ پر دست کرنے کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ آپ تو 297 ہجری میں رحلت فرما چکے تھے اور فرد جرم 309 ہجری میں عائد ہوئی۔ حلاج اس موقع پر بھی اپنا عقیدہ اور شرعی حدود مسلسل بیان کرتے رہے، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور عدالت برخاست ہو گئی۔ حامد بن عباس نے توثیق کے لیے فیصلہ فوری طور پر خلیفے کے پاس بھجوایا، مگر 2 دن تک اس کا جواب موصول نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفے نے فیصلہ منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، کیونکہ خلیفے کی ماں اور حاجب نصر مسلسل یہ فیصلہ منسوخ کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ دوسرے روز حامد بن عباس نے ایک دعوت میں موقع پا کر خلیفے سے فیصلے کی توثیق کرا لی۔ اسے بتایا کہ حلاج زیادہ دیر تک زندہ رہا تو حکومت عوامی غیظ و غضب کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ سارا عدالتی عمل اور سازش سے عبارت جلد بازی زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ شرعی، قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی جواز بھی پورا نہیں کیا گیا۔ مخالفین حسین بن منصور کی گردن بہر صورت مارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ خلیفے سے توثیق حاصل کرنے کے بعد حامد نے فوراً عمل درآمد کے لیے تگودو شروع کر دی اور سزائے موت کے لیے منگل 24 ذی القعدہ 309 کی صبح مقرر کر دی۔ دریائے فرات کے کنارے باب خراسان پولیس چوکی کے سامنے مقتل سجایا گیا۔ ایک بڑا ہجوم وہاں جمع ہو گیا۔ حسین بن منصور کو پتھروں اور لاٹھوں سے مارا اور پیٹا گیا۔ 1000 تعزیانے لگائے گئے، ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پاؤں کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کان اور ناک کاٹ کر دونوں آنکھیں بھی نکال دی گئی، پھر سولی دے دی گئی، اور وقت زیادہ گزر جانے کے بعد اگلے روز گردن مار دی گئی اور دڑ جلا کر راکھ بنا دیا گیا۔ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق راکھ کناروں سے اکٹھی کر کے بغداد میں مزار بنا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 5ویں صدی میں بغداد میں حسین بن منصور کا خیالی مرکز بنایا گیا، جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حسین بن منصور کی خانقاہیں کرغستان، موریتانیا، بنگلہ دیش میں بھی تعمیر کی گئی۔ شہید عشق کی مزار مبارک کے حوالے سے ایک کتاب کی یہ اقتباس ملاحظہ فرمائے۔ چونکہ جسد حلاج کو جلا دیا گیا، اس لیے 5ویں صدی میں اس کے نام سے ایک خالی مرکز بنایا گیا، جو آج کل زیارت گاہ مسلمین، خصوصاً زیارت گاہ اسلامیہ نے پاک و ہند ہے۔